جو ہے اپنے آپ کو بے پردہ کر لیتے ہیں. آج ہم عیاشیوں میں لگے رہتے ہیں. اے انسان, does anybody knows about how many years he is going to live in this world? کیا کوئی جانتا ہے کہ اس دنیا میں وہ کتنے دن گزارنے والا ہے؟ Nobody knows. Nobody knows. We lost in this world. We lost in temptation of this world. We lost in luxuries of this world. We lost everything in this world. ہم نے ساری چیزیں, ساری دولت, ساری چیزیں, ہم یہاں تک کہ اپنے آپ کو اس دنیا میں کھو چکے ہیں. We don't know who created us. We don't know where from we came here, where we had to go to, what would be our position when our dead body would be laid down on the bed of grave. کہ ہم کدھر سے آئے, ہم کو کس نے پیدا کیا, کس لیے پیدا کیا, ان ساری چیزوں سے ہمیں مطلب نہیں ہے. اے انسان غور کر, ہر ایک انسان کو قبر میں جانا ہے, 2 گز زمین میں جانا ہے, اور تمہارے گناہوں کا بوجھ اتنا ہے کہ تمہارے گناہوں کو اگر زمین میں پھیلا دیا جائے پوری زمین بھر جائے گی. ذرا غور کر کے وہ 2 گز زمین کو بھی اور بھی زیادہ تنگ کر دی جائے گی. تب تمہارا کیا حال ہوگا, تب تمہارا کیا حال ہوگا. Your body will be mixed with the dust of grave. تمہارے جسم کو قبر کی مٹی کے ساتھ ملا دیا جائے گا, تب تمہارا کیا ہوگا. آج یہ دنیا کے دوست, یہ احباب, یہ رشتہ دار, یہ اعزاء اقارب جن کے چکر میں تم پڑے ہوئے ہو, اے انسان, یہ سارے کے سارے لوگ تمہارے نماز جنازہ تک تمہارے ساتھ رہیں گے, تمہیں تدفین کرنے تک تمہارے ساتھ رہیں گے. اس کے بعد تمہارے ساتھ کوئی نہیں رہے گا, نہ تمہاری اولاد, نہ تمہارے بچے, نہ تمہارے خاندان کا کوئی فرد نہیں رہے گا. انسان ذرا غور کر, ذرا فکر تو کر, اپنی آخرت کے بارے میں سوچ. اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن میں, جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے, کسی حافظ سے پوچھیں گے, کسی مفتی سے پوچھیں گے کہ بتائیں تو ذرا, اللہ نے قرآن میں زندگی کا پہلے ذکر کیا یا موت کا. اے انسان, قرآن پڑھ کر دیکھ, اللہ نے پورے قرآن میں سب سے پہلے موت کا ذکر کیا, پھر بعد میں زندگی کا ذکر کیا. پتہ یہ چلا کہ یہ دنیا اصل میں زندگی ہے ہی نہیں. اصل میں موت آنے کے بعد ہی ایک انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے, اس کے امتحانات شروع ہوتے ہیں. اور جب انسان قبر کے مرحلوں میں کامیاب ہو جاتا ہے, جب انسان اس کے بعد کامیاب ہو جاتا ہے, تو اللہ عز و جل کے حبیب کے طریقے پر جو انسان چلتا ہے, اللہ اکبر, حدیث پاک میں آتا ہے, علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو لوگ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر, طور طریقے پر عمل کرے گا, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے. اللہ, اس سے بڑھ کر کیا چاہیے حضرات محترم. بے شمار چیزیں ہیں. آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج لوگ ہمیں تانا کیوں دے رہے ہیں, آج لوگ ہم پر انگلیاں کیوں اٹھا رہے ہیں, آج لوگ ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کیوں کر رہے ہیں, آج لوگ قرآن کے اوپر انگلیاں اٹھا کیوں رہے ہیں. Because our weakness on the education of دین, ہمارے دین کی تعلیمات میں کمزوریاں ہونے کی وجہ سے آج ہم دنیاوی تعلیمات کی طرف بہت زیادہ بھاگ رہے ہیں. آج سارے کے سارے لوگ جو ہے 2 سال کا کورس کرتے ہیں تاکہ اپنے کیریکٹر کو سدھارے, اپنے آپ کو سدھارے. حضرات محترم, اللہ اکبر, کیریکٹر کو سدھارنے کے لیے آپ 2 سال برباد کرتے ہیں. 2 سال کی زندگی کی ضرورت نہیں ہے. آئے کیریکٹر کے بارے میں پوچھے. حضرت عائشہ صدیقہ سے ہم نے پوچھا, صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے عائشہ صدیقہ, آپ بتائیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. اللہ اکبر, حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کان خلقہ القرآن, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جاننا چاہتے ہو, قرآن پڑھ کے دیکھو. اللہ اکبر, قرآن کہیں, قرآن جو ہے یا ایھا المدثر, کہیں یا ایھا المزمل. اس طرح قرآن میں جتنی ساری جگہ جس بھی آیت کو اٹھا لے, ساری آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو بتایا گیا ہے. پورے قرآن میں ایک واحد ایسی صورت ہے جس صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا. لیکن اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھیے بولنے کا انداز, فرمانے کا انداز دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کو بھی اپنے محبوب پاک کی زبانی سننا چاہتا ہے. فرماتا ہے قل هو اللہ احد. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, اے اللہ کے پیارے حبیب, آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اللہ احد, اللہ ایک ہے. اللہ اکبر. تو پورے قرآن, آپ قرآن تو پڑھیں, آپ اسلام کو تو پڑھے, ہمارے نبی کی تاریخ کو تو پڑھے, دین اسلام کو تو سمجھے, اپنے تاریخ کو پڑھے کہ لوگوں نے کس طرح کی قربانیاں دی. آپ کا کیریکٹر, آپ کے انداز, آپ کے طور طریقے خود بخود بدل جائیں گے. اللہ اکبر. ہمارے نبی کی زندگی کو پڑھنے کے بعد کتنے سارے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی, کتنے سارے لوگ غلط طریقوں میں پڑے ہوئے تھے, لیکن جب سے ان کی نظریں ہمارے نبی کی تاریخ پر پڑی, جب ان کی نظریں صحابہ کرام کی تاریخ پر پڑی, تو انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام لے آئے. حضرات محترم, بے شمار چیزیں ہیں,
بتانے کو بہت ساری چیزیں ہیں. آج ہماری امت مسلمہ کمزور کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے محمد عربی کو چھوڑ دیا، اور جو محمد عربی کو چھوڑ دے وہ پوری دنیا والوں کو ساتھ میں کیوں نہ لے لے، وہ ہر کس کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے شاعر اسلام کہتا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرات محترم، غور و فکر کریں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم تمام کے لیے اس رات کو خیر اور برکت والی رات بنائے، مبارک رات بنائے، تاکہ ہم یہ دنیاوی وسوسوں اور دنیاوی خواہشات کے پیچھے نہ بھاگیں، دنیاوی خواہشات کے پیچھے بالکل نہ بھاگیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو معاف کر دیتا ہے جو ایک قدم اپنے نفس پہ رکھ دیتا ہے. جو انسان ایک قدم اپنے نفس پہ رکھ دیتا ہے اسے دوسرا